ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آتے ہیں اپنے ناول کی طرف، جس کی آج پہلی قسط ہے۔ السلام علیکم سر۔ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی 3 کانسٹیبلز نے اسے ایک ساتھ سلیوٹ مارا، جبکہ ان کے بلند و بانگ سلام کا جواب اس نے فقط سر کو اس بات میں جنبش دے کر دیا۔ سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ اپنے کیبن کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پیچھے آتے احمد سے سوال کیا۔ سر، سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا آپ چاہتے تھے، اب بس ان میں سے 2 ساتھی بچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے خلاف ثبوت ملنے پر ہم ان سب کی گردنوں میں شکنجہ ایک ساتھ کس سکتے ہیں۔ وہ خبر دیکھ کر خاموش ہو گیا، ایک ترچھی نظر سے ایس پی حدید عالم کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اس کی اس خبر سے خوش ہوا ہو، مگر ہمیشہ کی طرح وہاں سنجیدگی کے سوا کوئی تاثر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے احمد، کوئی اور انفارمیشن ملی تو فوراً سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ ٹیبل پر رکھی فائلز کی طرف متوجہ ہوا، جس کا مطلب صاف تھا کہ اب احمد اس کے کیبن سے جا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے ایک بار پھر سلیوٹ کرتا کیبن سے باہر کی طرف مڑ گیا، اور اس ٹاپک پر ہمیشہ ہی سنجیدہ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ جس کیس پر وہ اس وقت کام کر رہا تھا وہ کوئی عام کیس نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اس سے پہلے کہ سوچو کب ہمارا ایک بار پھر آج سے 4 سال پیچھے کا سفر طے کرتا، موبائل کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اسکرین پر نائلہ کالنگ دیکھ کر وہ ایک سر سانس خارج کرتا کال اٹھا کے ٹیبل پر پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ ہیلو حدی، نائلہ کی ناراضگی بھری آواز اسپیکر سے ابھری۔ بولو۔ انداز ابھی بھی سنجیدگی لیے تھا۔ حدی، اس نے حدید عالم کے نام پر خفگی سے تھوڑا زور دیا۔ بول رہا ہوں۔ وہ خوب سمجھ رہا تھا اس کی ناراضگی کو، مگر فی الوقت اس کا پورا فوکس اس کیس پر تھا۔ جانتی ہوں حدی تم بات کر رہے ہو، مگر کیا تمہیں ذرا سا بھی خیال ہے کل رات تم نے ڈنر کرنے کا وعدہ کیا تھا؟ میں پاگلوں کی طرح ریسٹورنٹ میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی، لوگ مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے، آخر یہ اکیلی لڑکی 2 گھنٹوں سے یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ اور اس پر رہی سہی کسر تم نے نہ آ کر نکال دی۔ اس وقت وہ شاید کل رات کا سارا غصہ نکالنے کے چکر میں تھی۔ سوری نائلہ، میں کل رات سے ہی تم سے سوری کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارا فون ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے عمل پر سچ میں شرمندہ تھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے اس وقت تم پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، تبھی میں نے اپنا موبائل آف کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر خفگی سے گویا ہوئی۔ اب بولو گے کچھ؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہو گئی جو تم مجھے اتنا انتظار کروانے کے بعد بھی نہیں آئے؟ دوسری طرف مکمل خاموشی دیکھ وہ جھنجھلا اٹھی۔ کل رات ہیرا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ واٹ؟ ہیرا کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کچھ نہیں یار، یہ آج کل کی نینسی تھوڑی دیر ان سے غافل ہو گیا، اور اس نے ہیرا کو دیکھ بھال میں ایسی لاپرواہی برتی کہ میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ 4 سال کی معصوم بچی کا بھی خیال نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ پے کرتا ہوں میں اسے، مگر پھر بھی اس قدر لاپرواہی۔ کل رات سے دل میں دبی بھڑاس وہ اس وقت نکال رہا تھا۔ بی کول حدی، ان چھوٹے لوگوں کو جتنا بھی دے دو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ وہ نحوست سے گویا ہوئی، مگر حدید عالم ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ نائلہ کی باتوں سے متفق نہیں تھا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا، روز طرح طرح کے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی تھی۔ کون سا انسان کیسا ہے اور کون کیسا نہیں ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا، مگر اس وقت واقعی اس کی بیٹی کی دیکھ بھال میں لاپرواہی برتی گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا تھا، ورنہ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اسے ضرور اس کی رائے سے اختلاف ہوتا۔ ویل، چھوڑو اس بات کو، میں نے اپنے دوست کو دوسری نینسی ڈھونڈنے کا بولا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کب تک نئی نینسی کا انتظام کرتا ہے۔ ہوپ سو وہ ہیرا کا دھیان اچھے طریقے سے رکھ سکے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی تمام پریشانیاں ہیرا سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی، جس سے نائلہ کو کوفت ہوتی تھی۔ جتنا وہ اپنے اور حدید کے بارے میں باتیں کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی حدید عالم کی سوچوں کا محور صرف اور صرف ہیرا کے گرد گھومتا تھا۔ تبھی تو میں ہمیشہ بولتی ہوں شادی کر لو مجھ سے، پھر تمہیں ان نینسی وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑنا پڑے گا۔ ماحول میں سے ٹینشن کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ شوق ہوئی تو حدید بھی مسکرایا۔ اور جو میں تم سے شادی نہ کرنا چاہوں، لہجہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ نائلہ کو ایک پل کے لیے بھی نہیں لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ نائلہ کو اپنا دل ایک بار پھر ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، دانتوں تلے لب دبا کر اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جسٹ جوکنگ۔ اس کی طرف مکمل خاموشی دیکھ کر وہ خود ہی ہنسا۔ نائلہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی، وہ کھوکھلی ہنسی ہنسی۔
اچھا ٹھیک ہے، اس وقت فون رکھو، میں تھوڑا کام نپٹا لوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ چند باتوں کے بعد اس نے خدا حافظ بول کر فون رکھ دیا۔ مس ہیر، میں کب سے تمہیں اپنے کیبن میں بلا رہا ہوں۔ ڈرتے ڈرتے جیسے ہی اس نے آفس کا دروازہ کھولا، سامنے بیٹھا 30-35 سالہ ولید اس پر چلایا، ساتھ ساتھ اس کی چیل جیسی نظریں ہیر کے نازک سے سراپے کے آر پار ہو رہی تھی۔ سوری سر، مگر میں تھوڑا بیزی تھی۔ وہ نظریں نیچے کیے بار بار اپنے آپ کو چادر جیسے دوپٹے سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو شاید وہ اس جگہ سے گزرنا بھی پسند نہ کرتی۔ مس ہیر، یہ آفس میرا ہے، میں یہاں کا باس ہوں، میرے حکم سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی چیئر چھوڑ کر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، ایک نظر دوبارہ اس سر تاپا اس کا جائزہ لیا۔ اسکائی بلو کلر کے سادہ شلوار سوٹ میں چادر جیسا دوپٹہ اپنے ارد گرد لپیٹے شاید وہ اپنے گھائل کر دینے والے نازک سراپے کو چھپانے کی کوششوں میں لگی تھی۔ جھیل جیسی بڑی بڑی شربتی آنکھیں، ستوا ناک، نازک پنکھڑیوں کے مترادف گلابی ہونٹ، خمدار ٹھوڑی، حد درجہ دودھ جیسی سفید رنگت جو شاید ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو جائے۔ کوئی مضبوط سے مضبوط انسان بھی شاید اس پر اپنا دل ہار دے۔ پھر جہاں تو ولید ملک تھا جو سدا سے حسن کا دیوانہ تھا، اور ایسا کم سن حسن کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ کیوں ہیر، کیوں؟ آخر کیوں خود کو یہ چھوٹی سی نوکری کر کے تکلیف دے رہی ہو؟ مجھ سے شادی کر لو اور مالکن بن جاؤ میری ساری جائیداد کی۔ قسم سے کہتا ہوں، رانی بنا کر رکھوں گا تمہیں، تمہاری ساری خواہشات کو میں پورا کروں گا، بس اپنا آپ میرے حوالے کر دو۔ وہ چاروں طرف میں گھومتا ہوا مسلسل اس کے سراپے پر نظریں گاڑے تھا، جبکہ ہیر سرخ چہرہ لیے شرمندگی کے مارے سر جھکائے کھڑی تھی۔ دل کہہ رہا تھا دھرتی پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا چیز تھی یہ غریبی جو لوگوں کی رنگ رنگیلی بےہودہ باتوں کو برداشت کرنے پر مجبور کر دیتی تھی؟ کاش یہ مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی گھر سے باہر ایک قدم بھی نہ رکھتی۔ کیوں ماما پاپا، کیوں؟ آخر کیوں چلے گئے مجھے اور بلال کو چھوڑ کر؟ یا خدا کسی سے اس کے ماں باپ کو لینا ہو تو پہلے ہم جیسوں کو اپنے پاس بلا لیا کرو۔ بے بسی کی انتہا پر آنسو اس کی رخسار سے بہہ گئے۔ سر پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ ہیر کے کندھے پر رکھتا، وہ ایک دم ولید ملک سے 2 قدم دور ہٹی۔ ولید ملک جی بھر کر بدمزہ ہوا، چہرے کے اعصاب پل میں تن گئے۔ اس مہینے ہم نے جتنے اور جس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، ان سب کی فائل 1 گھنٹے میں تیار کر کے میرے ٹیبل پر پہنچا دو، سخت لہجے میں کہتے ہوئے دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے سر جھکائے ایک بار پھر دوبارہ اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی، مگر جیسے ہی ولید ملک کے آفس سے باہر نکلی، ہمیشہ کی طرح سارے اسٹاف ممبرز نے گھوم کر اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کی سمت دیکھا۔ اگلے ہی پل ان سب میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، جنہیں برداشت کرنا اب اس کے روز کا معمول بن گیا تھا، مگر یہ ساری باتیں اس کے نا اور روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ کس طرح اپنی عزت النفس کو ایک طرف رکھ کر یہاں جاب کر رہی تھی، یہ بس وہی جانتی تھی۔ یہ لو، نوٹوں سے بھرا بیگ اس آدمی نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کی سمت سرکایا۔ اندھیرے کمرے میں ایک ٹیبل کے سامنے وہ دونوں نفوس موجود تھے۔ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک تیزی ہو گئی۔ یہ ایڈوانس ہے، کام پورا ہونے پر اس کا ڈبل ملے گا۔ سامنے والا آدمی بھی کوئی گھاگ قسم کی نظروں کا حامل تھا، پل بھر میں اس کی آنکھوں میں پیسوں کی ہوس کو بھانپ گیا تھا۔ تبھی سے نوٹوں کی چمک دکھائی۔ کر دوں گی اتنے سارے پیسوں کے لیے، اگر مجھے کسی کی جان بھی لینا پڑے تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں۔ پیسوں پر ندیدوں کی طرح ہاتھ پھیر پھیر کر وہ ان کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ فائل تمہیں کسی بھی طرح حدید عالم سے نکال کر میرے پاس لانا ہوگی، بس اسی فائل کے لیے تمہیں اتنی بڑی رقم دی جا رہی ہے۔ پیسوں کے ساتھ ساتھ اس آدمی نے اس کا کام بھی یاد دلایا۔ ہو جائے گا، تمہارا ہر کام میں جلد سے جلد کرنے کی کوشش کروں گی۔ پیسوں کا بیگ بند کر کے وہ اب پوری طرح اس آدمی کی طرف متوجہ تھی۔ بھروسہ جیتو اس حدید عالم کا، اس کے گھر میں گھس جاؤ، وہیں ملے گی تمہیں یہ فائل۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے میرا کام اسی مہینے کروانا ہے۔ اندھیرے کمرے میں ایک بار پھر اس آدمی کی آواز گونجی۔ ہو جائے گا۔ پیسوں کا بیگ اٹھا کر وہ اپنی ہائی ہیل پر کھڑی ہوئی، نازک انگلیوں کے درمیان پھنسا سگریٹ گلابی لبوں سے لگایا اور دھوئیں کا مرغولا فضا میں چھوڑ وہ باہر کی سمت بڑھ گئی۔ پاپا آ گئے۔ حدید عالم کے گھر داخل ہوتے ہی 4 سالہ ہیرا بھاگتی ہوئی آ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ ہائے میرا بچہ، کیسے پتہ چلتا ہے کہ پاپا آ گئے؟ نیچے جھک کر ہیرا کو گود میں اٹھا کر اس کے نرم و ملائم گالوں کو چوما۔ آپ کی پولیس جیپ کی لال بتیاں گوں گوں کرتی ہیں تو مجھے جھٹ سے پتہ چلتا ہے آپ آ گئے۔ تو سمجھدار ہوتی جا رہی ہے میری کیوٹ پرنسس۔ حدید عالم نے ایک بار پھر اس کے گال چومے۔ اب کیسا فیل کر رہی ہے میری گڑیا؟
اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر حدید عالم نے اس کے جسم میں کوئی حرارت محسوس کرنا چاہی، مگر نارمل ٹمپریچر محسوس کر وہ پرسکون ہوا۔ میں بالکل فائن ہوں پاپا، وہ چھوٹی چھوٹی باہوں کو اس کے گلے میں ڈال کر چہکی۔ ویری گڈ میرا بریو بچہ، ایسے ہی بہادری سے ہر بیماری سے لڑا جاتا ہے بس پاپا۔ اور تبھی میں نے ایک دن میں بخار ہی بھگا دیا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس نے ایک نظر ایک طرف کھڑی نینسی کی طرف دیکھا۔ ان کے خود کے بھی 2 بچے تھے، شاید تبھی وہ ہیرا کی دیکھ بھال میں لاپرواہی برت دیتی تھی، مگر وہ اب کسی اور کو ڈھونڈ رہا تھا جو پوری طرح سے ہیرا کی دیکھ بھال کر سکے۔ ایک پل کے لیے تو اسے نائلہ کی باتیں درست لگنے لگی۔ اگر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے تو ہیرا کو ایک ماں مل جائے گی جو پوری طرح اس کی دیکھ بھال کر سکے گی۔ مگر اس سب میں پرابلم صرف اس کیس کی تھی۔ وہ اس وقت سارا فوکس اس کیس پر رکھنا چاہتا تھا۔ اگر اس وقت وہ کوئی شادی جھمیلا پالتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ اس کے دشمنوں کو اس کی کمزوریوں پر وار کرنے کا موقع مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے 3 سال کی محنت پر بھی پانی پھر جائے۔ ٹھنڈی سانس لے کر ہیرا کو اپنے سینے سے لگائے اس نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ مسلسل وائبریٹ کرتا موبائل اس چھوٹے سے خالی گھر میں اتنی رات کو ایک عجیب خوفناک سما باندھ رہا تھا۔ گہری نیند میں عجیب و غریب آوازیں سن کر وہ بری طرح چونکی۔ تکیے کے نیچے رکھا چھوٹا سا موبائل نکال کر مندی مندی آنکھوں سے اسکرین پر دیکھا۔ ولید سر کالنگ دیکھ کر اس کے ہاتھ کپ کپائے۔ بھلا اتنی رات کو وہ اسے کیوں فون کر رہا ہے؟ ہاتھ کی پوچھ سے پسینہ صاف کر کے خود میں تھوڑی ہمت پیدا کی۔ کال اٹھا کر موبائل کانوں سے لگائے، سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر طرح کی یس سر۔ خوف سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئی، مبادا کہیں اگر اتنی رات کو دیواروں نے بھی اس کی آواز سن لی تو شاید وہ دیواریں بھی اس پر انگلیاں اٹھانے لگ جائیں۔ کیسی ہو مسیر؟ ولید ملک کی نشے میں ڈوبی آواز ابھری۔ میں ٹھیک ہوں سر، کوئی کام تھا؟ وہ ایک بار پھر ہکلائی۔ کیسے سو جاتی ہو تم اتنے آرام سے، جبکہ تمہارا حسن مجھے راتوں کو بھی سونے نہیں دیتا؟ وہ ایک بار پھر خمار آلود لہجے میں گویا ہوا۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں سر؟ میں آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، آپ میرے باس ہیں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی تو ولید ملک نے جتنی بھی تھی ساری اڑن چھو ہوتی محسوس ہوئی۔ حلق میں کڑواہٹ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آخر کیوں اس لڑکی کو پانا اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ وہ اس کے جذبات سمجھتی نہیں تھی یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی تھی؟ وہ ولید ملک تھا، لڑکیاں مرتی تھیں اس پر اور اس کے پیسوں پر۔ کتنی ہی لڑکیوں کو وہ اپنے پیسوں کے دم پر اپنے بیڈ روم تک لایا تھا، مگر ہیر وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ کئی بار باتوں ہی باتوں میں اسے یہ بات جتا بھی چکا تھا، مگر نہ جانے وہ کس مٹی سے بنی تھی جو ولید ملک کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مگر اب اس نے سوچ لیا تھا اگر اسے ولید ملک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب ولید ملک اپنے طریقے سے اسے اپنے جذباتوں سے آگاہ کرے گا، پھر اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر ہیر کو حاصل کرنا اب اس کی ضد بن گئی تھی، اور اپنی ضد کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ کچھ پل خاموشی اختیار کر اس نے اپنے دماغ میں پلان بنایا جسے انجام وہ کل ہی کی تاریخ میں دینا چاہتا تھا۔ مسیر، کل شام 4 بجے ہمیں ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے اور آپ کو میرے ساتھ جانا ہے۔ 4 بجے؟ مگر 5 بجے تو تمام اسٹاف کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس کا ننھا سا دل کسی انہونی کے لیے اسے خبردار کر رہا تھا۔ بس مسیر، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں 5 بجے تمہارے تمام اسٹاف کی چھٹی ہو جاتی ہے، تبھی میں نے آپ کو 4 بجے کا وقت دیا ہے۔ میٹنگ بہت ضروری ہے، اسی وجہ سے آپ کا میرے ساتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور مجھے صرف اپنے بزنس میں پروفٹ چاہیے، پھر وہ پروفٹ دیر تک کام کرنے سے ملے یا پھر سویر تک، آئی ڈونٹ کیئر۔ اگر آپ کو گھر جانے میں 1 آدھ گھنٹہ دیر ہو بھی گئی تو کون سی قیامت آ جائے گی آپ کے اس الگ سے لگائے گئے وقت کے؟ میں آپ کو علیحدہ سے پیسے دوں گا۔ وہ رعبدار آواز میں گویا ہوا تو سطح کی ڈرپوک ہیر خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی وہ کسی بھی معاملے میں بحث نہیں کرتی تھی، اور سر اس کے ایکسٹرا لگائے گئے وقت کے الگ سے بھی تو پیسے دے رہا تھا۔ اس بات کی اسے خوشی ہوئی کیونکہ اسے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، مگر وہ انجان تھے کل اس کی زندگی پوری طرح تبدیل ہو جائے گی۔ کیا ہوا ولید؟ آج کل بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا کوئی چڑیا مل گئی ہے؟ فرح نے اس کے قریب آ کر حرام محلول کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جسے وہ ایک ہی گھونٹ میں کٹا گیا۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، جس کام کے لیے یہاں آئی ہو وہ پورا کرو۔ ولید نے اسے بیڈ پر بے دری سے دھکیلا۔ آہ ولید، کیا کر رہے ہو؟ کتنا وقت ہو گیا ہم ایک ساتھ ہیں۔ تمہارا یہ جنونی انداز آج بھی قائم ہے؟ کیا میں اتنی خوبصورت ہوں؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور ولید کی شرٹ کے سارے بٹن کھول ڈالے۔
میرا جنون اسی لیے قائم ہے کیونکہ تمہارا حسن جان لیوا ہے، ورنہ ولید ملک زیادہ دیر چیزوں کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی نائٹی کو کھینچ کر اتارتے ہی وہ اس کے وجود کو نوچنے لگا۔ شراب کا نشہ ایک بار پھر سر چڑھ کر بولنے لگا۔ حالانکہ اس وقت وہ فرح کے وجود کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا، مگر یہاں بھی سحیر ہی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ اس وقت اس کے ساتھ ہو۔ مگر جب اس بات کا احساس ہوا کہ اس وقت اس کے ساتھ ہیر نہیں بلکہ فرح ہے تو وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ بس